اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 5 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5. حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ، تفسیر، گرامر اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو ان کی رشد دی. رشد ہدایت کو کہتے ہیں، سمجھداری کو کہتے ہیں. رشید کا مطلب سمجھدار آدمی، سیدھے راستے پہ چلنے والا، کیونکہ سمجھدار ہی سیدھے راستے پہ چلتا ہے. ارشاد کا لفظ سنا ہوگا نا، کسی کی رہنمائی کرنا. کہتے ہیں جی آپ اس بارے میں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا آپ ارشاد فرمائیں، تو یہ اصل میں رہنمائی کا معنی میں تھا کہ یعنی آپ کچھ بولیں جس سے ہمیں صحیح بات سمجھ میں آئے. تو پھر اردو میں یہ لفظ ارشاد بن گیا کہ آپ کچھ بھی فرمائیں چاہے اس میں ہدایت نہ بھی ہو. ورنہ اصل میں ارشاد کا معنی ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا، رشد کی طرف لے کے جانا کسی کو، رشد و ہدایت. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو ان کی رشد دی، یعنی ان کی سمجھداری عطا کی. من قبل پہلے، یعنی موسیٰ اور ہارون سے پہلے ہم نے ابراہیم کو دی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ابراہیم کے بارے میں عالمین، جاننے والے. عالم تھا، جاننا، عالمین جمع ہے. تو جمع کا صیغہ اللہ اپنے لیے لے کر آئے ہیں، کیونکہ کننا میں اصل میں تھا کوننا، ضربنا، تو ہم تھے. تو یہ تعظیم کے لیے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم نے کہا اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما ہذہ التماثیل، یہ کیا تصویریں ہیں. تمثال کی جمع تماثیل، تو وہ جو بت بناتے تھے نا تصویریں ہی تھی وہ. ما ہذہ التماثیل، یہ کیا تصویریں ہیں. انتم لہا عاکفون، کہ تم ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکے رہتے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو. آبا اب کی جمع ہے، اب یعنی اب باپ کو کہتے ہیں آبا، جو باپ دادے گزرے. ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے لہا عابدین، انہی تصویروں کی عبادت کرتے ہوئے. قال لقد کنتم، حضرت ابراہیم نے فرمایا البتہ تحقیق تم بھی، انتم تم بھی، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. قالوا، وہ کہنے لگے، اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا تو آیا ہے حق کے ساتھ. ام انتا من اللاعبین، یا تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے. یعنی اے ابراہیم کیا تو بالکل سیریسلی یہ بات کہہ رہا ہے. حق کے ساتھ کا مطلب حق بعض دفعہ مذاق کا الٹ بھی ہوتا ہے. مزاح اور غیر سنجیدہ کی اپوزٹ بھی ہے حق. تو کیا مطلب ہوگا کہ تو سیریسلی یہ بات کہہ رہا ہے یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ بات یہ ہے، یعنی میں مذاق نہیں کر رہا، بات اصل میں یہ ہے، ربکم رب السماوات، کہ تمہارا رب آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمین کا رب، الذی فطرہن، وہ رب جس نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانا علی ذالکم، اور میں اس بات پر من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، قَادَ یکیدو کا معنی بری تدبیر کرنا، میں بری تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ. صنم کہتے ہیں پتھر کے بت کو، اسنام اس کی جمع. بعد ان تولوا، بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیرو گے، مدبرین، تم جاؤ گے مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے. ادبر یدبر، ادبارن کا معنی پیٹ پھیرنا، اس کو کہتے ہیں حال مؤکد. تولوا کا مطلب تم پھرائے جاؤ گے، تو تولا کا معنی ہی پیٹ پھیرنا ہے، ادبار کا معنی پھر پیٹ پھیرنا. تو اس کو کہتے ہیں یہ یعنی اسی پیٹ پھیرنے کے لفظ کو اللہ اسی معنی کو دوسرے لفظ سے تکرار کیا ہے اس کا. یعنی تم جب یہاں سے پشت پھیر کے جاؤ گے تو اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. یہ دل میں کہا ابراہیم علیہ السلام نے. فجعلہم جذاذا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے. جزاز بمعنی مفعول ہے، فعال عربی میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، مجذوذ. تو جزا کا معنی بھی کاٹنا بھی، بالوں کا کاٹنا میں بھی آتا ہے یہ. تو کٹے ہوئے یعنی جو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. میں ان کو، حضرت ابراہیم نے بنا دیا ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے. الا کبیر لہم، مگر ان بتوں میں جو بڑا تھا اس کو نہیں بنایا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ اس کی طرف لوٹیں. اب یہ الہی کی میں دو مفہوم بنتے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹیں اور ابراہیم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا ہے تو میں پھر بتاؤں گا کیا کیا میں نے، یا یہ کہ بڑے سے پوچھیں کیونکہ وہ اکیلا ہی ایسا ہے جو صحیح سالم ہے، تو پھر ظاہر ہے بنتا ہے اس سے پوچھنا کہ اگر
تو نے نہیں کیا تو تو خود ٹھیک کیوں ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، وہ سارے لوٹے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب بتوں کی حالت دیکھی تو کہنے لگے من فعل هذا، کون ہے جس نے یہ کیا ہے، ہذا کا مطلب یہ کام کیا ہے، بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بڑے ظالموں میں سے، یعنی جس نے ہمارے بتوں کی یہ قط بنائی ہے۔ قالوا، پھر خود ہی کہنے لگے، ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان سنا ہے۔ فتح عربی میں نوجوان، فتیان اس کی جمع آتی ہے۔ یذکرہم، جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا، باقی لوگ کہنے لگے فأتوا بہ، لے آؤ اس کو، عطا کے بعد جب با آئے تو میں نے بتایا نا لانا، علی اعین الناس، لوگوں کی نظروں کے سامنے، عین آنکھ کو کہتے ہیں، اعین اس کی جمع، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ خود دیکھ لیں منظر اپنی آنکھوں سے۔ قالوا، لوگ کہنے لگے اانت فعلت ھذا، کیا تو نے کیا ہے یہ سب کچھ، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ قال، ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، نہیں بلکہ کیا ہے یہ سب کچھ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے جو یہ ہے، فاسألوہم، لہذا تم ان سب سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، نطق ینطقو کو معنی بولنا، یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، یہ خود بتائیں گے کہ جی اس نے کیا ہی۔ فرجعوا الی انفسہم، پس وہ لوٹے اپنی جانوں کی طرف، نفس دل کو بھی کہتے ہیں، اپنی دلوں کی طرف لوٹے، یعنی دل میں کہنے لگے یہ بات، دل میں سوچنے لگے یہ بات۔ فقالوا، اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بے شک تم لوگ بڑے ظالم ہو، یعنی اپنے دل میں خود ہی اپنے بارے میں یہ کہنے لگے ہم تو بڑے ظالم ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل پلٹا کھایا انہوں نے، سروں کو جھکایا انہوں نے، نکس ینکسو کا معنی جھکانا، اور نکسو جھکائے گئے، یعنی اپنے سروں کے بل جھکائے گئے۔ یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے شرمندگی سے سر جھکانا، بعض دفعہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے نا تو شرمندگی میں خود سر جھکاتا نہیں، غیبی طاقت اس کے سر کو جھکا دیتی ہے، اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ بعض صیغے قرآن میں فعل مجہول استعمال ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا نا القی السحرۃ ساجدین، جادوگر سردے میں ڈال دیے گئے، تو ڈال دیے گئے کا مطلب یہ کہ ایک دم موسیٰ علیہ السلام سے ایسے متاثر ہوئے کہ بس لاشعوری طور پر وہ سردے میں چلے گئے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ لاشعوری طور پر ان کے سر جھک گئے شرمندگی سے، ندامت سے، اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ لوگ بول نہیں سکتے ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ما لا ينفعکم شیئا، ان معبودوں کی جو تمہیں ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، یہ افسوس کا جملہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اف ہے یار تمہارے اوپر، اردو میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے، تو تف ہے تمہارے اوپر، ولیما تعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ قالوا حرقوہ، وہ کہنے لگے حرق یحرق تحریقا، جلانا، جلا دو ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، نصرت کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ قلنا یا نار، ہم نے کہا اے آگ، کونی بردن، کن کا معنی ہو جا، کونی یہ آگ چونکہ مؤنث ہے نا تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، کونی ہو جا تو بردن، ٹھنڈی، برد عربی میں سردی کو کہتے ہیں، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وارادوا بہ کیدن، اور انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم کے ساتھ بری تدبیر کا، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے بنا دیا انہی کو خسارے والا، اخسر زیادہ خسارے والا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے ابراہیم کو نجات دی اور لوط کو بھی نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ، ایک ایسی زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لِلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ہبہ کیا ابراہیم کو اسحاق بھی اور یعقوب بھی جو پوتے تھے، نافلتاً، اضافی، یعنی اضافی ہم نے ایک اور تحفہ ان کو دیا، نافل، نفل، اضافی، نفل کہتے ہیں نا، نفل نماز ہے، یعنی جو فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے نیک بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور بنایا ہم نے سب کو امام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو یہ اسحاق اور پیدا ہوئے اور خود ابراہیم، ان سب کو ہم نے بنایا ائمہ، امام، امام کی جمع ائمہ آتی ہے، یہدون بامرنا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے،
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور ہم نے وحی کی ان کی طرف فعل الخیرات اچھائیوں کے عمل کی. فعل کہتے ہیں فعل، خیرات نیکیاں، نیکیوں کے عمل کی ہم نے وحی کی تاکہ لوگوں کو بتائیں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ سب ہماری عبادت کرنے والے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور لوط کو بھی ہم نے حکم یعنی فیصلے کی قوت یعنی مراد نبوت ہے اور علم عطا کیا. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ اور ہم نے ان کو نجات دی ایک ایسی بستی سے، الَّتِي وہ بستی كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِث جو خبائث عمل کرتی تھی، یعنی مراد لڑکوں سے بدفعلی. خبیثہ کی جمع خبائث آتی ہے کیونکہ سارے قوم کرتی تھی، ان سب کو خبائث سے تعبیر کیا گیا. ان میں شرک بھی تھا اور بھی بہت سارے بدعمالیاں تھیں، اس وجہ سے اس کو خبائث کہا. انہم کانوا قوم سوء فاسقین یہ برے قوم تھی، فاسقین فسق و فجور والی تھی. وادخلناہ فی رحمتنا اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا. انہ من الصالحین بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے. یہ جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 5 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5. اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا ہے. آج میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی رشد دے دی، ہدایت دے دی، اور ہم ان کو جانتے تھے، یعنی ان کے حالات سے ہم واقف تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ رشد و ہدایت کے قابل ہیں. یہ سورہ انبیاء ہے، اس میں انبیاء کے واقعات مختصراً لیکن بہت سارے انبیاء کے واقعات کا تذکرہ ہوا، تو اب یہاں سے انبیاء کے واقعات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ نے مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم، اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، انا وجدنا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکے رہتے ہو. تمثال تصویر کو کہتے ہیں. تو بت پرست آپ کو معلوم ہے کچھ بھی تصویر بنا کے اس کے سامنے ادب اور تعظیم سے کھڑے بھی رہتے ہیں، بعض دفعہ اس کی عبادت کی نیت سے اس کے سامنے بیٹھے بھی رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوتا تھا یہ کس طرح کی حرکتیں تم کرتے ہو. قالوا وجدنا آباءنا گمراہ لوگوں کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو لہا عابدین ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. کوئی لاجک کی بات تو ہوتی نہیں مشرک کے پاس، بھائی ہمارے بڑے جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم تحقیق تم بھی وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا بھی فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. ضلال کا معنی گمراہی، کھلی ہوئی کا مطلب یہ کہ ایسی گمراہی نہیں ہے جس پہ ڈیبیٹ کر کے بحث کر کے اس کو صغرے کبرے میں لائیں دلائل کے اور ثابت کریں. یہ اتنی واضح گمراہی ہے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دیکھا بھئی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آج تک کسی نے ہمارے بتوں پہ رد نہیں کیا، تو یہ ہماری ہی قوم میں پیدا ہونے والا ایک شخص جس کا والد بت فروش ہے، بت بناتا بھی ہے، بتوں کو بیچتا بھی ہے، وہ اتنے کانفیڈنٹلی اس طرح کیسے رد کر رہا ہے. تو انہیں تعجب ہوا کہ یہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے. اس لیے قرآن کہتا ہے قوم نے کہا قالوا اجئتنا بالحق اے ابراہیم کیا آپ سیریسلی یہ بات کر رہے ہیں، ام انت من اللاعبین یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض بلکہ تمہارا رب یعنی یہ رب نہیں ہے تمہارے، بلکہ تمہارا رب اصل میں وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے. الذی فطرہن جس نے ان آسمانوں اور زمین کو بنایا، جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، بنانے والا ہے، عبادت کے لائق وہ ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس بات پر گواہ ہوں، یعنی میں گواہی کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے گواہی جب دیتا ہے تو سیریسلی دیتا ہے، مذاق نہیں کرتا. وہ گواہی ایک بہت ہی اہم چیز ہے. جب ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ گواہی کا لفظ استعمال کریں، شہادت کا لفظ استعمال کریں، تو اس میں پھر مذاق نہیں ہوتا کیونکہ الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں نہ صرف یہ کہ سیریس ہوں بلکہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں شہادت کا اور گواہی کا، اس میں مذاق کا امکان ہی نہیں ہے.
وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا، ان کے ساتھ بری تدبیر کروں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا۔ بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم یہاں پیٹ پھیر کے جاؤ گے، یعنی تم کہیں بھی جب جاؤ گے میں وہ وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو میں نے زبان سے تو ان بتوں کی نفی کر دی، بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، تاکہ تم سوچنے پر مجبور ہو، لیکن دل میں ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں ان بتوں کی گت بناؤں گا، ان کے ساتھ عملاً وہ کام کروں گا کہ ان کے دلوں سے بت پرستی کی محبت نکل جائے جب یہ کسی وقت جائیں گے۔ چلے گئے، وہ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے، یہ مختلف جگہوں پر یہ واقعہ آیا ہے۔ بہرحال کسی کام سے وہ جب ان کا کوئی میلے ٹھیلے کا دن تھا، گئے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ان بتوں کو لے کے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اللہ کبیر لہم، جو سب سے بڑا بت تھا اسے کچھ نہیں کہا، اور اس کے کندھے میں کلہاڑا لٹکا دیا، جیسے اس نے یہ سارے کام کیے۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ، یا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ الیہ یرجعون، اس بڑے بت کی طرف لوٹیں، یعنی دیکھنے میں کہ یہ یہی کر سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے۔ اور ایک مفہوم جو زیادہ اقرب الی العقل ہے، جو فہم کے زیادہ قریب ہے، وہ یہ کہ تاکہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹیں، پوچھیں کہ بھئی بستی میں تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ تو جب میری طرف لوٹیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا۔ وہی ہوا، وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹے، اور پہلے جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ معبودوں، اچھا آلہہ معبود، اب بھی دیکھیں بت نہیں کہہ رہے بلکہ معبود، ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، انہ لمن الظالمین، یہ کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ظالمین میں سے۔ اب کسی نے دیکھا تو تھا نہیں، تو لوگ کہنے لگے سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتا، ان کا ذکر کرتا رہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یقال لہ ابراہیم، جس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، تو یہ اسی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، لوگوں نے کہا اس کو تمام لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، کیونکہ اگر اس نے کیا ہے تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کرے گا اور پھر ہم اس کو مل کے سزا دیں گے۔ ظاہر ہے کسی کے سامنے اعتراف کرے، کسی کے سامنے اعتراف نہ کرے تو پھر ہم سزا دیں گے تو لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، قبائل کی جنگ چھڑ سکتی ہے، اس لیے سب کے سامنے اعتراف کرے۔ لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مشاہدہ کریں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، وہ کہنے لگے کہ کیا تو نے کیا ہے یہ سب کچھ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، نہیں میں نے نہیں کیا، یہ ان کے جو بڑا ہے نا، ھذا یہ والا جس کے کندھے میں کلاڑ لٹکایا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے، فعلہ اس نے کیا یہ سارا کام، فاسألوہم، ان سب سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، اگر یہ بول سکتے ہیں تو بتا دیں گے اس نے کیا۔ ظاہر ہے یہ تو ایک طرح سے اعتراف تھا کہ میں نے کیا ہے، کیونکہ اگر حضرت ابراہیم نے نہ کیا ہوتا تو وہ کہتے میں نے نہیں کیا ہے نا، یہ تو نہیں کہتے کہ اس بڑے نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو چاہ رہے تھے ان کو یہ بتانا۔ فرجعوا الی انفسہم، قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے سب اپنے دل کی طرف لوٹے، دل میں سوچنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، تم لوگ واقعی بڑے ظالم ہو، کیسی حماقت والے کام کر رہے ہو کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتا، یعنی جو بڑا بت ہے یہ کیسے کرے گا، اور یہ نالائقوں نے اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں، تو تم ایسے لوگوں کی عبادت کر کے واقعی بڑے ظالم ہو۔ لیکن کیا ہوا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، دوبارہ سر ان کا ندامت سے جھکا اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ لوگ بول نہیں سکتے، تو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے والے بت سے پوچھو، یہ بیچارہ کیا بتائے گا، تو چپ کھڑا ہوا ہے، جب سے ہم نے بنایا اس وقت سے چپ ہے یہ، اور یہ بھی ویسے ہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم، تف ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں پر بھی جو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پوجتے ہو۔
اصل میں تو شیطان کو پوچھتے تھے نا, تو تم پہ بھی تف اور شیطان پہ بھی تف ہے, تم سب پہ افسوس ہے. اور ظاہری اگر ہم ان بتوں کو ہی مراد لیں تو ان پر بھی افسوس ہے کہ کیسے عاجز ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان پر تو ان کے عاجز ہونے پر افسوس ہے کہ بالکل کچھ کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے, اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. اور تم پر افسوس اس بات کا ہے کہ تم ایسوں کی پوجا کرتے ہو. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیسا بہترین طریقہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا اختیار کیا. اسے کہتے ہیں کہ یعنی حکمت کے ساتھ تبلیغ, کہ پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھانا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری جادوگر نے بچھڑا بنایا نا اور بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کرنے لگے, تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں بتایا کہ تم نے غلط کیا ہے, بلکہ بنی اسرائیل کے سامنے بچھڑے کو جلا کے اس کے ذروں کو بکھیر کے آگ میں, یعنی آگ میں جلا کے دریا میں بہا دیا. یعنی ان کے جو معبود تھا نا اس کا حشر نشر کر دیا, تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس بچھڑے کی محبت نکل جائے, عقیدت نکل جائے. جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, یہ جو روحانی عامل ہیں ان کی عقیدت محبت جب تک لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلے گی, جب تک آپ بار بار کھلے عام ان کی نفی نہیں کریں گے. ورنہ گھروں میں خواتین برباد ہو رہی ہیں تعویذ گنڈوں میں پڑھ کے, زندگیاں برباد کر رہے ہیں لوگ اپنی. تو جس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہوتی نا, اس کی محبت نکالنے کے لیے صرف ایک دفعہ رد کر دینا کافی نہیں ہوتا. لاشعوری طور پر شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے, اس کی عقیدت محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو جو لوگ بھی کسی جاہل پیر کو مانتے ہیں یا جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں, خاص طور پہ خواتین, تو ان کے دلوں سے اتنی جلدی عقیدت نکلتی نہیں ہے, تو بار بار زبان سے نفی کروانی پڑتی ہے کہ بھئی یہ جاہل لوگ ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ میں نے بڑے بڑے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے, بڑے اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اس کی نفرت دل سے نکالی جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ دیکھ لو یہ کیسے ٹیڑے میڑے ہو گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. قوم کو غصہ آ گیا کہ بھئی یہ کیسی, انہوں نے تو بالکل ہی حدود کو کراس کیا ہے. تو قوم جواب میں کہنے لگی, قالوا حرقوہ, جلا ڈالو ابراہیم کو, وانصروا آلہتکم, اور مدد کرو اپنے معبودوں کی, بچاؤ ان کو, ورنہ یہ ایک جو مسٹنڈا ایک اکیلا جو رہ گیا ہے, کل ایسا نہ ہو کہ اس کی بھی قط بنا دیں, تو ہم تو خدا لیس ہو جائیں گے. سارے ہمارے جو معبود ہیں وہ کوئی ٹنڈا کوئی لنجا, یہ تو سارے برباد ہو جائیں گے ہمارے معبود. تو اپنے معبودوں کو بچانا ہے تو یہ کام کرو. اب خود ایسی ایسی باتیں کہہ کے نا ان کا ضمیر خود ہی ملامت کر رہا تھا کہ خدا کا کام ہوتا ہے بچانا, نہ یہ کہ ہمارا کام ہے خدا کو بچانا. ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. قلنا یا نار کونی, ہم نے کہا اے آگ, کونی ہو جا, بردن و سلامن, ٹھنڈی اور سلامتی والی. سلامتی کا لفظ اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ ایسی ٹھنڈک نہ ہو جس سے نقصان ہو, یعنی ٹھنڈک ہو لیکن سلامتی والی. علی ابراہیم, ابراہیم پر. اب یہ بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اس قوم کو دکھایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچا لیا. اس کے باوجود بھی بدبخت لوگ ایمان نہیں لے کر آئے, سوائے اس کے کہ حضرت سارہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں وہ ایمان لے کر آئیں, اور لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے وہ ایمان لے کر آئے. یہ دو افراد ایمان لائے ہیں. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان دونوں کو لے کر ارض شام کی طرف ہجرت کر جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر گئے. یہ جو علاقہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, یہ شام اور ترکی کے بارڈر پہ مفسرین کہتے ہیں کہ شام اور ترکی کے بارڈر کے قریب ہے یہ علاقہ. تو وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے, بیت المقدس کی طرف چلے گئے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری تدبیر کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, ہم نے انہی کو خسارے والا بنا دیا, یعنی ان کو اس تقدیر میں ناکام بنا دی, اس تدبیر میں ناکام بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام پھر یہاں سے جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک بادشاہ تھا جو کیا کرتا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی خوبصورت عورت ہوتی تو اس عورت پہ قبضہ کر کے اس کے شوہر کو قتل کروا دیا کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جب ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو بادشاہ کو کہیں مخبری ہوئی, لوگوں نے بتایا کہ بہت خوبصورت عورت ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا, تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو بلوایا. حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے. حضرت ابراہیم نے پہلے حضرت سارہ کو بتا دیا تھا کہ میں تمہیں یوں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے.
وجہ اس کی ہے کہ اس کو یہ بتا دیا جاتا نا شوہر ہے تو وہ فوراً قتل کر دیتا، کیونکہ بادشاہ کی عادت تھی کہ کوئی بھی خوبصورت عورت ہوتی تو سب سے پہلے پتہ چلاتا اس کا شوہر کون ہے اور اس کو قتل کر دیتا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے، یعنی اس وقت روئے زمین سے مراد یعنی حضرت لوط علیہ السلام تھے، لیکن وہ تو دور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے سمجھا دیا کہ تم کہہ دینا کہ یہ میرے بھائی ہیں، مراد دینی بھائی، اسلامی رشتے کے لحاظ سے، یعنی دونوں توحید پرست ہیں، اس لحاظ سے بھائی ہیں اور اس لحاظ سے بہن ہیں، تاکہ جان بچ جائے۔ اور رہا مسئلہ کہ حضرت سارہ کی عزت پہ وہ ہاتھ نہ ڈالے، تو وہ اس کے لیے دوسرا انتظام کیا۔ ظاہر ہے بادشاہ تھا، طاقتور تھا، تو حضرت سارہ نے اس کو بد دعا دی، جس کی وجہ سے وہ حضرت سارہ کے قریب نہ آ سکا۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا یہ میری بہن ہے، حضرت سارہ نے بھی کہہ دیا میرے بھائی ہیں، تو وہ حضرت سارہ کے قریب جیسے ہی آنے کی کوشش کرتا اس پر اللہ کا عذاب آنے لگتا۔ اس نے پھر حضرت سارہ سے کہا تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا کہ یہ عذاب مجھ سے دور ہو جائے۔ حضرت سارہ دعا کرتی اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتا پھر آنے لگتا۔ 2-3 دفعہ جب یہ عمل ہوا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کی نیک ولی ہیں، جس کی وجہ سے میں ان کے قریب نہیں آ پا رہا اور مجھے کہیں اللہ کا مجھ پر عذاب نہ آ جائے۔ اس نے حضرت سارہ کو یہ کہہ کے چھوڑا اپنے درباریوں سے، الفاظ اس نے بڑے سخت استعمال کیے کہ معاذ اللہ یہ کوئی شیطان ہے، شیطان سے مراد جن ہے، کہ میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھ پر کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی اسی نے سے جادو کیا ہوا ہے یا جن ہے یہ۔ لیکن وہ حضرت سارہ سے بادشاہ متاثر ہوا اور اس نے یعنی اس کو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ یا تو یہ کوئی جن ہے یا کوئی ولی اللہ ہے کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو رہی ہے، تو اس نے حضرت سارہ کو ایک باندی ہدیہ دی جن کو ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ باندی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت ابراہیم نماز میں مشغول تھے، حضرت ابراہیم نے پوچھا حضرت سارہ سے کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بچایا۔ اور حدیث میں بڑی تفصیل ہے، میں پھر کبھی موقع ملا اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ حضرت سارہ نے کیسے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی اس وقت کہ اے اللہ اس کو میری عزت کی حفاظت فرما اور اس ظالم بادشاہ سے۔ تو حضرت سارہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور حضرت ہاجرہ ان کو باندی کے طور پہ ملی۔ تو حضرت سارہ نے پھر وہ باندی یعنی حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی، گفٹ کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ نے فرمایا کہ اے اہل عرب تم سب ہاجرہ کی اولاد میں ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ دی تھی، اور یہ بادشاہ نے جو ظالم کافر بادشاہ تھا اس نے ہاجرہ دی حضرت سارہ کو۔ تو پھر حضرت ہاجرہ کو لے کے ابراہیم علیہ السلام چلے اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عرب کے جو قریش تھے وہ حضرت ہاجرہ ہی کی اولاد میں تھے۔ لیکن یہ اس میں سارے نہیں تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیا وہ جرہم ایک قبیلہ تھا جو وہاں آ کے آباد ہوا، تو کچھ ان کی اولاد میں، کچھ حضرت ہاجرہ کی اولاد میں۔ اچھا، حضرت سارہ کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت ہاجرہ جو باندھی تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی، لیکن اللہ نے حضرت سارہ پہ بھی کرم کیا اور حضرت سارہ کی بھی پھر اولاد ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور آگے بڑے بڑے پیغمبر حضرت سارہ کی اولاد میں پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جتنے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، زکریا علیہ السلام، یہ سارے کے سارے حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارے حضرت سارہ کی اولاد میں ہیں۔ خیر قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم کو بھی نجات دی اور لوط کو بھی نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ ایک ایسی زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لِلْعَالَمِينَ تمام جہان والوں کے لیے، یعنی ارض شام، شام کی زمین جو بیت المقدس ہے جہاں، وہ روحانی اعتبار سے بھی برکت، کیونکہ وہاں بہت سارے پیغمبر آئے، اسلامی خلافت جو اس وقت یہودی مذہب برحق تھا تو ان کا مرکز بنا، عیسائیوں کا مرکز بنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ کے فضائل بیان کیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج وہاں سے ہوئی ہے آسمانوں کی طرف، اور زمینی برکتیں بھی، وہاں کے آب و ہوا بہت صحت کے لیے اچھی ہے، وہاں کی جو پیداوار ہے انجیر اور زیتون وہاں کا بہت بہترین ہے، تو یہ دنیاوی برکتیں بھی اور روحانی برکتیں بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہ موو کر جانا جہاں روحانی اور دنیاوی برکتیں ہوں، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ رہائش کے لیے ایسی جگہ کا سلیکشن کرتے ہیں جہاں
نہ وہاں کی آب و ہوا آپ کے لیے اچھی ہے اور نہ وہاں کی پیداوار آپ کے لیے اچھی ہے، تو یہ حماقت کی بات ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب اضافی طور پہ ایک نعمت کے طور پہ دے دیے، نافل اضافی کو، یعنی ہم نے ان کو بہت ساری برکتیں دی جن میں ہم نے اپنی طرف سے ایک اور ان پر احسان کیا کہ ان کو اسحاق اور یعقوب دیے، یعنی اسحاق حضرت سارہ کے بیٹے اور یعقوب پھر اسحاق کے بیٹے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، نہ صرف یہ کہ ہم نے ان سب کو نیک بنایا بلکہ ہم نے ان کو امام بنایا، یعنی قوموں کا مقتدا اور رہبر بنایا۔ یہدون بامرنا، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ خدا کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کریں۔ دیکھیں آج بھی بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اور آج بھی لوگوں نے مغرب کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، وہ ہمیں تہذیب سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، لیکن وہ خدائی تعلیمات سے محروم ہیں۔ وہ یہدونا تو ہے لیکن بامرنا نہیں ہے۔ پیغمبروں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور علماء جو پیغمبروں کے وارث ہیں ان کی بھی یہ فضیلت ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے نہیں آپ کو گائیڈ کرتے بلکہ خدائی تعلیمات کی روشنی میں گائیڈ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ ہدایت کس کے پاس ہوگی؟ اس لیے جب آپ کسی غیر مسلم سے سیدھا راستہ سیکھتے ہیں تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں ہدایت چاہیے خدائی تعلیمات سے، اللہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم ان کی طرف ہم نے وحی کی اچھے کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ کہتے ہیں لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے نجات دی لوط کو ایسی بستی سے جو خبائث کیا کرتی تھی، بہت سارے خبیث اعمال کرتی تھی، ان میں سب سے بدترین عمل لڑکوں سے بدفعلی، اور بھی بہت سارے ان کے خبیث اعمال تھے، راستوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو روکتے کیوں؟ بھپتیاں کستے تھے راستوں میں بیٹھ کے، پتھر پھینکتے تھے، ڈھیلے پھینکتے تھے مسافروں پہ نا ان کو تنگ کرنے کے لیے، اور اس طرح کے خبائث عمل کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ کبوتر بازی بھی کیا کرتے تھے، چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، یعنی غیر اخلاقی حرکتوں میں مشہور تھے وہ، شراب پینا، تو یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ لیکن ان میں جو سب سے بڑا خبیث کام تھا وہ تھا لڑکوں سے بدفعلی۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے لوط کو ایسی غلیظ اور ناپاک قوم سے نجات دے دی۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک یہ بری قوم تھی، فاسقین، فسق و فجور کرنے والی، برائیاں کرنے والی۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ انہ من الصالحین، بے شک نوح نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ جی ہمارا رکوع یہاں بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں بھی ہمیں وہی اسباق ملتے ہیں کہ انبیاء نے، جو نیک لوگ ہیں انجام بہرحال انہی کا اچھا ہوتا ہے۔ پوری قوم بھی اگر شرک میں مبتلا ہو جائے تو بھی شرک قابل معافی نہیں ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم مبتلا ہو گئی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہجرت کی، خاندان چھوڑا، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آلٹرنیٹ اولاد دے دی، اچھی بیویاں دے دی، سارہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سارہ علیہ السلام کی قربانی تھی نا کہ اپنی باندی اپنے شوہر کو گفٹ کر دینا تاکہ ان کی اولاد ہو جائے، لیکن اس کی برکت سے اللہ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد دی، اور عام اولاد نہیں بلکہ پیغمبر دیے۔ تو بڑی قربانیاں تھیں اس پورے گھرانے کی، حضرت سارہ کی بھی۔ پھر اللہ نے حضرت ہاجرہ سے بہت بڑی قربانی لی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنی جو ہے ہاجرہ کو وہاں مکہ میں چھوڑ کے آ جاؤ، تو اس کی قربانی کے بدلے میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی مانگتے ہیں، مال کی قربانی، جان کی قربانی، خواہشات کی قربانی۔ جو قربانی دے گا اللہ اسے نوازے گا، مقتدا اور رہبر بنائے گا، اور جو قربانی نہیں دے گا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آج ہم دین اور مذہب پہ چلنا چاہتے ہیں لیکن اپنا قربانی نہیں دینا چاہتے ہم کسی بھی چیز کی۔ ہم چاہتے ہیں سارے دنیا کے مسائل بھی ہمارے حل ہو جائیں، دنیا ہمیں پوری بھرپور طریقے سے ملے، انجوائے کریں، پھر جو اضافی کچھ فالتو میں کچھ بچتا ہے پیسہ آخر میں تو چلو حج کر کے آ جاتے ہیں، یا کبھی ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو چلو جی جمعے کی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قربانی کا جذبہ جب تک نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتے نہیں۔ آگے چلتے ہیں جی ہم اگلے رکوع کی طرف۔